نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا سعید الرحمن الاعظمی، مہمانان گرامی قدر، علماء فلسطین کے نمائندگان اور خود اپنی ذات میں علم و فضل سے متصف مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین سے امت مسلمہ کو روشناس کرانے، واقف کرانے کا کام انجام دینے والے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء عزیز، آج ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصی کے سلسلے میں ایک ایسی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ہیئت علماء فلسطین کے دو بزرگ اور موقر نمائندے بذات خود شریک ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا بنیادی اور ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس سے یہ امت کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے ہے ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک فیصلہ جو آخری فیصلہ تھا یہ ہوا کہ آخری نبی خاتم النبیین مکہ مکرمہ سے برپا کیے جائیں گے۔ پوری دنیا کی ناف کی حیثیت جس شہر کو حاصل ہے، جو دنیا کے مرکزی مقام پر ہے، پوری دنیا کے لیے جب نبوت کا اعلان ہوگا، جب اللہ کی طرف سے عالمی رسالت کا فیصلہ ہوگا، جب آخری کتاب اتاری جائے گی، جب آخری شریعت عطا کی جائے گی، جب ختم نبوت کا اعلان ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ طے تھا، ازلی تقدیر میں طے تھا کہ مکہ مکرمہ سے اس کا آغاز ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ سے سرزمین فلسطین کا، شہر القدس کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا اللہ کے نظام میں کیا رابطہ ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ نے ہی مکشوف فرما دیا ہے۔ یہ ایک ایسی دقیق بات ہے، ایسی گہری بات ہے کہ جس پر علماء کو، طلباء کو، اہل فکر و اہل دانش کو بار بار غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے خاندان بنو ہاشم سے محمد ابن عبداللہ کا انتخاب بحیثیت آخری نبی کے، خاتم النبیین کے، خاتم المرسلین کے فرمایا،
لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی عالمیت کا، آپ کی آفاقیت کا، آپ کی دائمی نبوت کا اعلان ہو، اور یہ اعلان صرف مکہ کے عوام کے سامنے، جزیرۃ العرب کے عوام کے سامنے اور دنیا کے کسی خطے کے عوام کے سامنے نہ ہو، بلکہ یہ اعلان اس طرح کیا جائے کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ایک روایت کے مطابق 1,14,000 یا 24,000 نبی آئے اور 313 رسول آئے، ان تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر کے اور ختم المرسلین سے ان کی امامت کروا کر اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ امام المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کا، جس شہر کا، جس مقام کا انتخاب فرمایا، اس کا ہی تذکرہ سورہ اسراء میں فرمایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ 10 نبوی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دینے میں گزارے ہیں، اور اب طائف کا سفر کیا ہے، اور طائف کے لوگوں نے آپ کو ڈھیلوں سے، پتھروں سے اور گالیوں سے نوازا، آپ وہاں سے دکھی ہو کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ طائف سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بس اللہ کا فیصلہ ہوا کہ ابتلا اور آزمائش کا ایک دور ختم ہوتا ہے، اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ابھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی اٹھا ہے جو نبوت و رسالت کے دعوے کر رہا ہے، اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، بتایا جا رہا تھا کہ یہ کافۃ للناس ہے، یہ ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر ہے، لیکن لوگوں کے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ نیا مرحلہ شروع کر دیا جائے، وہ نیا مرحلہ کہ جو 3 سال میں مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں پورا ہوگا، اور جس کے بعد مدینہ منورہ کا انتخاب کیا جائے گا، جہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے گا، اور جہاں سے وہ اسلامی نظام برپا ہوگا جو جزیرۃ العرب کو فتح کرے گا، جو شام و عراق کو فتح کرے گا، جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کا خاتمہ کرے گا، جو دنیا میں ایک عالمی نظام کو برپا کرے گا، جو تیار کردہ ٹیم کو ہر 4 طرف بھیج دے گا، اس کے آغاز کے لیے فیصلہ الہی ہوا کہ اسراء بھی ہو اور معراج بھی ہو۔ اور اسراء کے لیے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی ختم المرسلین کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے جو سفر کرایا گیا وہ آسمانوں کا سفر کرایا گیا، عالم بالا کا سفر کرایا گیا، ملائے اعلیٰ سے ملایا گیا، جس میں جنت و دوزخ کے نظارے کرائے گئے، عالم بالا کے سارے مناظر دکھا دیے گئے، اور واپسی ہوئی تو واپسی میں سارے پیغمبروں کو، نبیوں کو عالم مثال سے کسی نہ کسی قالب کو عطا فرما کر جمع کر دیا گیا۔ جمع جہاں کیا گیا وہ جگہ مسجد اقصی کی تھی، وہاں مسجد اقصی تھی نہیں، وہاں تو ہیکل سلیمانی بھی جب قائم کیا گیا تو پھر اس کو توڑا جاتا رہا، کبھی 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے توڑا، کبھی 70 مسیحی میں ٹائٹس نے توڑا، اور پورے شہر بیت المقدس کو تباہ کیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اور انسانوں کا قتل عام ہوا۔ وہاں تو یہ سب ہوا تھا، مسجد کا کہیں کوئی نقشہ باقی نہیں تھا، کوئی اینٹ باقی نہیں تھی۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے المسجد الاقصی، وہاں چرچ تھا، وہاں کلیسا تھا، وہاں عیسائیوں کے مراکز تھے، وہاں کوئی مسجد وجود میں نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، جب شہر القدس فتح ہوا، اور جب وہ اس میں داخل ہوئے، اور وہاں کے لاٹ پادری صاحب نے چابی سب سے بڑے گرجا کی حوالے کی اور گرجا میں تشریف لے گئے، وقت نماز کا آ گیا تو پادریوں نے یہ کہا کہ آپ نماز یہیں ادا فرما لیں، کہا کہ نہیں، میں یہاں نماز ادا نہیں کروں گا، تاکہ پھر لوگ اس کو بنیاد بنا کر تم سے چرچ چھین نہ لیں اور اس کو مسجد نہ بنا لیں، میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں مسجد اقصی تھی۔ اور پھر چرچ سے باہر نکلے اور جہاں مسجد اقصی تھی وہاں کوڑا پڑا ہوا تھا، اس کو کوڑے دان بنا رکھا گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے ساتھ وہ جگہ صاف کی،
اور اس کے بعد وہیں پر نماز ادا فرمائی. وہ تھی جو کسی دور میں مسجد اقصی تھی، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ ابراہیم و اسماعیل نے تو کعبہ مقدسہ کی عمارت کی تجدید کی، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت اسحاق نے مسجد اقصی بنائی. پھر حضرت داؤد کا دور آیا، حضرت سلیمان کا دور آیا، ان کے دور میں بھی مسجد اقصی تھی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا گیا. وہ ہیکل سلیمانی نہیں تھا، مسجد سلیمانی تھی. بہرحال وہ ہے مقام، جس مقام کو اسلام کے آغاز کے لیے، اسلام کی عالمیت کے لیے، رسالت کی آفاقیت کے لیے، نبوت کی خاتمیت کے لیے چنا گیا کہ وہاں سے یہ اعلان ہوگا، اور وہ اعلان ایسا ہوگا جو عام نگاہوں کے مشاہدے میں نہیں آئے گا، لیکن عالم مثال میں محمد عربی علیہ السلام وہیں پر سارے رسولوں اور نبیوں کی امامت فرمائیں گے. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ ہی رسول ہے اور نبی ہے. اگر سابق کوئی نبی دوبارہ آ جائے تو وہ آپ کا امتی بنے گا. آپ نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اور پھر اسی فلسطین میں حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کی طرف سے جب برپا کیا گیا تھا، اور پھر جب اللہ نے چاہا ان کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی آسمان سے جب اتریں گے تو وہ سرزمین شام میں اتریں گے، دمشق کی مسجد کے منارے پر اتریں گے، اور ان کا بنیادی تعلق فلسطین کی سرزمین سے ہوگا، اور وہ دجال کے خاتمے کے لیے اتریں گے. لہذا وہ دجال کی فوجوں سے لڑتے مقابلہ کرتے ہوئے دجال کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے بڑھتے شہر لد پہنچیں گے، جہاں وہ دجال کو ماریں گے. اور شہر لد وہ ہے جو آج اسرائیل کا ایک متمدن شہر ہے، اور جہاں اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ ہے. جو سمجھیے کہ وہ ایئرپورٹ بنایا اس لیے گیا ہے کہ دجال اس ایئرپورٹ کی طرف بھاگے گا کہ وہاں سے فلائٹ لے کر وہ اڑ کر کہیں چلا جائے، لیکن قبل اس کے حضرت عیسیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ آخری نبوت اور رسالت کے آغاز کے لیے اسی جگہ کو منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد جب قیامت کا وقت قریب ہوگا اور عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا اور مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کی طاقت سے پوری دنیا پریشان ہوگی، تو آخری معرکہ بھی اسی مقام پر ہوگا. وہ جگہ آخری معرکے کی ہے، اور اس جگہ سے جو وابستہ رہیں گے، جو مسجد اقصی کا تحفظ کریں گے، مسجد اقصی چھن جائے گی اس کی بازیافت کریں گے، وہ نور الدین زنگی ہوں، وہ عماد الدین ہوں، وہ صلاح الدین ایوبی ہوں، وہ بعد میں آنے والے ہوں، یا پہلے جن حضرات نے تمہید فرمائی ابو عبیدہ ابن الجراح ہوں، وہ خالد ابن الولید ہوں، وہ اسلام کے مجاہدین ہوں، اور یہ عمر ابن الخطاب ہوں. یہ وہ سب حضرات ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اشاروں کی تکمیل فرمائی، اور جو آپ نے مہم سونپی تھی اپنے صحابہ کو کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ہر طرف چلو، پوری اس دنیا کو تسخیر کرو. اس مقصد کی خاطر وہ نکلے تھے، اور انہوں نے شرق و غرب کو تسخیر فرمایا تھا. اور یہ جو مقام تھا اس کو فتح کیا گیا، پھر ہاتھوں سے چھن گیا تھا 492 میں، تو 586 کے لگ بھگ صلاح الدین ایوبی نے اس کو واپس لیا. پھر ایک صدی کے بعد ہاتھ سے چلا گیا تھا، جلد ہی اس کو واپس لیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ حق پر کون ہوں گے، جو فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ حضرات جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے اس امت میں جو حق پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، اور جو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار، جو ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ مدد چھین لیں گے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ احد الحسنیین کی طلب میں وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، یا تو فتح یا شہادت، فتح یا شہادت. وہ دنیا نہیں چاہتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو حضور سے فرمایا گیا وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ہوں گے جو بھی اکنافی بیت المقدس ہوں گے، جو بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے، جو اس کے تحفظ میں لگے ہوں گے، جو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز جا کر پڑھیں گے اور اس کو آباد رکھیں گے، وہ لوگ ہوں گے. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج فلسطین کی سرزمین پر حماس کے لوگ،
آج غزہ کے مجاہدین، آج یہ علماء اور ان علماء کے پیچھے جو عوام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر وہ حدیث منطبق ہو رہی ہے، یہ ہیں جو آج حق پر قائم ہیں، اور جو بھی ان کی نصرت سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، جو بھی ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہ سب کے سب جو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، خدا کی قسم ملعون ہیں، یہ حق پر ہیں، وہی حق پر رہیں گے جو مسجد اقصی کی نصرت کا کام کریں گے، جو اس کے لیے جان دیں گے، جو اس کے لیے مال لگائیں گے، ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ اس امت کے وہ لوگ پوری دنیا میں جو آباد ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے مسائل سے کسی کو دلچسپی نہیں تو امت سے کٹا ہوا ہے، الگ ہے وہ امت سے۔ مسلمانوں کے مسائل، انگلی میں پھانس لگ جائے کسی کو تو تم تڑپو، تم مرغ بسمل کی طرح چیخو، تمہیں یہ کرنا تھا۔ آج پوری دنیا غزہ کے مجاہدین کے خلاف کھڑی ہے۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ اسرائیل تو خلاف ہے، امریکہ خلاف ہے، روس سازشوں میں ملوث ہے، آس پاس کے تمام ممالک ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ساری دوستیاں اسرائیل سے ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پوری امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ لوگ جو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ سرزمین فلسطین میں ادا کر رہے ہیں، سب کے سب ان کے ساتھ ہو، قلباً ہو، قالباً ہو، مال سے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہو، ہر اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہو۔ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، اسی کی دعوت قرآن دیتا ہے، اسی کی دعوت حدیث دیتی ہے، اسی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین فرمایا کہ حق پر کون ہوگا، کون اس پر باقی رہے گا۔ جو بھی اس طبقے کے خلاف ہوں گے اور ابناء القردۃ والخنازیر کے ساتھ ہوں گے، وہ قردہ اور خنازیر کی حیثیت اختیار کریں گے۔ امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پوری امت کے ہر فرد کو، اور جوان کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، حق والے کون ہیں، باطل پرست کون ہے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے جس کو معلوم ہونا چاہیے، اور پورے دل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، قرآن پاک کی آیات پر ایمان کے ساتھ، احادیث نبوی پر ایمان کے ساتھ، اسراء اور معراج کے واقعے پر ایمان کے ساتھ، اس کی حکمتوں پر ایمان کے ساتھ، اس کے اشاروں پر ایمان کے ساتھ، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں فرمائی سرزمین فلسطین کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں، عیسیٰ مسیح کے نزول کے بارے میں، مہدی کے ظہور کے بارے میں، جو لوگ ان پیشین گوئیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور بے عملی کے ساتھ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں، قربانیاں دیتے ہوئے جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ اس لائق ہے کہ پوری ملت ان کا استقبال کرے۔ آج اس موقع پر اس مسجد میں یاد کرتا ہوں حضرت مولانا سید محمد واضح حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے مسئلہ فلسطین، سامراج اور عالم اسلام یہ چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، جو بقامت کہتر و بقیمت بہتر ہی کے مصداق نہیں ہے، بلکہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا۔ مولانا نے سنوار جو واقعات لکھے، جو پوری تاریخ پیش کی ہے، کس طرح سے مسئلہ فلسطین کے خلاف عرب حکومتوں نے کام کیا، عرب لیگ نے کام کیا، کس طرح سے دشمنی کی پوری سازشوں میں یہ سب ایجنٹ برطانیہ کے ساتھ ملوث رہے، امریکہ کے خادم بنے رہے۔ یہ بات مولانا واضح صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں کچا چٹھا ان کا بھی سنایا ہے اور ان کا بھی سنایا۔ ہر طالب علم سے کہوں گا، ہر مسلمان سے کہوں گا کہ اس طرح کے رسالوں کو پڑھیں، ان کو حرز جان بنا لیں، اور جو دل کی تڑپ ہے، جو بے چینی ہے، اس بے چینی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ان کی دعاؤں میں، ان کے عمل میں، ان کی فکر میں، ان کے ہر طرح کے تعاون میں اور دلچسپی میں۔ یہی ایمان ہے جو کام آئے گا، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں اور تعویلیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری حقیقت کو سمجھتے ہوئے حق کے لیے اس دنیا میں وقت گزاریں، حق کی نصرت کریں، اور جو حق کی نصرت کرتا ہے اس کی نصرت ہم ہر طرح دامے درمے قدمے سخنے کرتے رہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہیئت علماء فلسطین کے یہ نمائندے یہاں تشریف لائے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء وہ تعلیم گاہ ہے جس نے ایک طرف طلبہ کو تیار کرنے، پڑھانے، تربیت کرنے، ذہن سازی کرنے اور امت کے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے ایک طرف اس
دارالعلوم نے ان کو تیار کیا ہے، دوسری طرف پورے عالم پر ہمیشہ اس کی نگاہ رہی، چاہے مونگیری ہو، چاہے شبلی ہو، چاہے عبدالحی ہو، چاہے سید سلیمان ندوی ہو، چاہے ابو الحسن ندوی ہو، چاہے آج مولانا محمد رابع حسنی ہو، مولانا سعید الرحمان اعظمی ہو، اور ہمارے مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ہو، سب کا یہی مشن رہا. سب نے میڈیا کو اختیار کیا، کبھی ندوہ کو، کبھی ابدیہ کو، کبھی البعث کو، کبھی الرائد کو، تعبیر آیات کو، فریگرنس کو، اور ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں اپنی بات پہنچانا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے، حق کو سر بلند کرنا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے 67 کی جنگ کے بعد، جس میں عرب ذلیل ہو گئے تھے، رسوا ہو گئے، 6 دن میں اسرائیل نے پرچے اڑا دیے تھے، مولانا نے عالم عربی کے المیہ پر جو کتاب لکھی ہے، اس کی ہر سطر سے خون ٹپک رہا ہے. طلبہ کو چاہیے کہ مولانا کی کتاب عالم عربی کے المیہ سے متعلق جو ہے ضرور پڑھیں. حالات سے واقف ہونے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ تازہ ہونا چاہیے. اور آج کی اس مجلس میں میں نے اس کتاب کو بھی گویا آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولانا واضح صاحب کی اس کتاب کو اہتمام سے پڑھیے، واقفیت بھرپور حاصل کیجیے، دوست و دشمن کو پہچانیے، کون دشمن کا ایجنٹ ہے اس کو سمجھیے، کون ہے جو حق پر ہے اس سے واقف ہوئیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. اور اب میں درخواست کرتا ہوں، کس سے پہلے بات کرنی؟ شیخ ابراہیم. چلو ادھر نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا